الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ پیج نمبر 66 سے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ ایسے ہی تھوڑا سیشن لیٹ ہو گیا ہے اور ہم لوگ یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ whoever goes into a dwelling and says while entering it, I seek refuge in Allah's perfect words from the evil of those which he created, no harm shall befall him until he departs from that place۔ تو اس کا انسان یاد کر لے، یہ بہت اچھا مطلب بہت اچھی دعا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ انسان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ ایکسپلینیشن آف دا ورس فرام سورہ الجن، جو لاسٹ سیشن میں کور کیا گیا تھا۔ اور اگر کسی اور سے انسان ریفیوج سیک کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے یوزنگ دس حدیث پروف فار دا اسکالرز یوز اٹ ٹو پروف دیٹ دا ورڈس آف اللہ آر ناٹ کریچرز۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم جب شروع میں جو اسلام سے جو ڈیویٹڈ گروپ تھا، سب سے پہلے جو معتزلہ تھا، اس سے پہلے بھی قدریہ تھے۔ معتزلہ نے یہ کہا کہ قرآن کریٹڈ تھنگ ہے، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا جو کلمہ ہوتا ہے، وہ جو ورڈس ہوتا ہے وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ اللہ کے ایٹریبیوٹ میں آتا ہے، تو اسی لیے قرآن انکریٹڈ ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے علاوہ اللہ کے کلام سے ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ دے سے دس بیکاز ٹو سیک ریفیوج ان کریچرز از شرک، اوکے، کیونکہ کریچرز کے ساتھ شرک ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے کلام کے ساتھ کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ انکریٹڈ تھنگ ہے۔ The superiority of this invocation despite it being short، بہت شارٹ ہے لیکن بہت زیادہ جامع ہے۔ Though it may be that one can achieve some worldly benefit from a thing as prevention from a harm or evil or gaining some advantage of good, but it does not mean that its dependence on such is not shirk۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ ڈپینڈ ہو کے آپ سے فائدہ اس سے مل جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 14 پہ۔ تو یہ استغاثہ ہے۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے ہیلپ سیک کرنا، اور ٹو انووک ادر دین ہم از این ایکٹ آف شرک، اوکے۔ تو یہ چیپٹر اتنا امپورٹنٹ ہے، سیک ہیلپ ان ادر۔ ابھی کچھ دن پہلے کاشف سے ہماری بات ہو رہی تھی، تو یہ ہوا نا کہ اللہ سے ہیلپ کرنے کے لیے کون سی چھوٹی سی کوئی دعا ہے۔ تو جیسے یہاں لکھا ہوا استغاثہ، استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ہیلپ سیک کرنا، اوکے۔ تو ہم جیسے مثال در کہتے ہیں اللہم اغثنی، او اللہ ہیلپ می، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اللہ سے ہی ہم کر سکتے ہیں اور کسی سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اتفاقی بات اس وقت ہم نے ویسے گوگل پہ سرچ کیا اس ٹرم کو، تو فوراً جو ہے بریلوی لوگوں کے جو ویڈیوز آنے لگے، اس میں تھا نعت کے تھمبنیلز آنے لگے، یا رسول اللہ اغثنی، او اللہ کے میسنجر ہیلپ می، اعوذ باللہ۔ تو یہ بالکل شرک ہے۔ تو یہ چیپٹر اسی چیز کو کور کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ پہلی آیت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کو نہ پکارو جو تمہیں جو ہے نہ تو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اوکے۔ تو اگر تم ایسا کرتے ہو تم ضرور سے ظالم میں سے ہو جائے۔ ظالم کون ہے؟ یعنی وہ جو پالیتھیسٹ ہیں اور رانگ ڈیورس میں آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اگر کسی ہارم سے ٹچ کرتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے سوا تم اس چیز کو ہٹا سکے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی اچھائی پہنچانا ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس اچھائی کو تم سے مطلب تمہارے قریب آنے سے کوئی روک سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا فیور ہے، his favor which he causes it to reach، جس کو وہ چاہتا ہے اس کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور وہ اللہ بے شک اور forgiving most merciful ہے۔ پھر ایک دوسری آیت لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ کوئی عبادت، جس کی عبادت کرتے ہو، have no power to give you provision so seek your provision from Allah۔ یعنی رزق کی جو طلب ہے نا صرف اور صرف اللہ سے کرو، کسی کے در پہ جا کے، کسی کے مزار پہ جا کے، کسی کی چیزیں مانگ کے کبھی ایسا حرکت نہ کرو۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے سیشن میں بتایا جا چکا ہے، اگر کوئی نیا جوائن کیا ہے یا ویڈیو دیکھ رہا ہے ہمارا، تو ہم بتا دیں کہ ورشپ کا کلیئر میننگ ایسا ہوتا ہے کہ ورشپ کا کلیئر میننگ ہے کہ جو دعا، یعنی کہ جو دعا ہے، دعا عبادت، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ تو انسان کسی سے مانگتا ہے تو وہ ورشپ ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے کل جو ہے ایک ٹویٹ پڑھی، بڑی ہنسی آئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو اس میں لکھا تھا، ایک لڑکی لکھ رہی ہے، اس کا نام تھا شاید سیدہ فاطمہ کر کے کوئی ایسے تھے، وہ ایسے تھے شیعہ۔ اس نے کہا کہ جو ناصب ہیں، جو ناصبی ہیں، ناصبی کہتے ہیں ان کو جو مطلب اللہ جو علی رضی اللہ عنہ سے ہیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے جانتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں کبھی بھی ہوتا کہتے ہیں نا یا علی مدد کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان نواسب کو، ان ناصبی کو جو اللہ سے ہیٹ کرتے ہیں، یعنی ان کا اس ٹویٹ کا مطلب اس لڑکے کہنے کا مطلب تھا، یعنی ہم لوگ، یعنی وہاں بھی لوگ، کہ بھائی سیکنگ ہیلپ فرام علی رضی اللہ عنہ اینڈ آئیڈولیٹری، مطلب مورتی پوجا، دونوں میں فرق ہے۔ ان دونوں کو سمجھنا، ان لوگ کو، ان وہابیوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سیکنگ ہیلپ اور آئیڈولیٹری میں فرق ہے، اور پھر جو ہے اس ہیٹریٹ کی وجہ سے یہ مطلب ڈیپسٹ مطلب پٹ فائر آف ہیل میں جائیں گے۔ تو وہی ہم کہہ رہے، اتنے بیوقوف لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ورشپ کا اصل مطلب کیا ہے۔ بھائی اب دعا کسی سے کچھ کرتے ہیں وہ ورشپ میں ہی آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں اینڈ ہو از مور ایسٹرے دین ون ہو فالز آن انورک۔ میں کتنی کلیئر بات ہے کہ اگر کوئی اللہ سے کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو اس سے بڑا کون ہوگا جو ایسٹرے ہوگا بات سے، کہ such as will not answer him to the day of resurrection تک انسان مانگتا رہ جائے گا غیر اللہ سے، وہ نہیں آنسر کریں گے۔ اینڈ ہو کتنی اتنی کلیئر آئے تھے، اینڈ ہو آر ایون unaware of their calls، یعنی وہ جو دعا کرتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں مزار پہ کسی سے مانگتے ہیں، بھائی ان کو پتہ بھی نہیں تم کیا مانگ رہے ہو، بھائی وہ تو خود ہی محتاج ہیں۔ اینڈ when mankind are gathered on the day of resurrection، جب ہوگا تو their false deeds will become their enemies۔
یہ جو مطلب جو لوگ ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے اور یہ ڈینائی کر دیں گے بھائی انہوں نے ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی بالکل ڈینائی کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتے ہیں از ناٹ ہی بیٹر دین یور گاڈ. کتنی اچھی زبردست آیت ہے کہ کیا وہ اچھا نہیں ہے تمہارے ان فالس گاڈ سے ہو رسپونڈس ٹو دا ڈسٹریس. تمہیں کوئی پریشانی ہے کسی بھی طرح کی تمہیں اولاد نہیں کچھ نہیں ہے صرف اللہ کے پاس جاؤ. when he calls on him جب وہ اللہ کو پکارتا ہے and he removes the will وہ اس پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں اس زمین میں خلیفہ بناتا ہے جنریشن آفٹر جنریشن. is there any الہ with اللہ کوئی ہے اللہ کے سوا الہ. لٹل از دیٹ قلیلا ما تذکرون بہت کم تم جو ہے تذکر کرتے ہو. تو یہاں تک اچھا ہم لوگوں نے جو 68 پیج تک کور کیا ہے تو جو ہمارے ویڈیو دیکھنے والے یہ چیز کو سمجھیں کہ اس بک میں جو لوگ کہتے ہیں کہ امام شیخ ابن عبد الوہاب نے یہ کیا وہ کیا جو غلط فہمی ان کے پاس آپ اس کتاب میں دیکھیں کیا وہ اپنے سے کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں اسے قرآن کی آیت لے کے آ رہے ہیں اور حدیث کو لے کے آ رہے ہیں وہ بھی صحیح حدیث کو لے کے آ رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی. پھر ایک طبرانی میں یہ روایت ہے لکھا ہوا ڈیورنگ دی ڈیز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیر واز اے ہپوکریٹ ہو یوزڈ ٹو ہارم دا بلیورز. ٹھیک ہے تو اس وقت ایک جو منافق تھا وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا. تو کچھ مومنین نے کہا کہ کم سپورٹ وتھ اس وائل وی اپیل ٹو اللہز میسنجر یعنی وہ اپیل کرنے لگے اللہ میسنجر سے کہ وہ فار ہیلپ اگینسٹ دس ہپوکریٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اس چیز کا دروازہ بند کر دیا. آپ نے کہا ویرلی نو ون شوڈ سیک ٹو می فار ہیلپ یعنی کہ میری مدد نہ کرو مجھ سے مدد نہ مانگو. انڈیڈ اٹ از اللہ ہو از ٹو بی ساٹ فار سپورٹ اینڈ ہیلپ. کتنی کلیئر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو بتائیں بھائی مجھ سے مت مدد طلب کرو. یہ جو تم لوگ مطلب آج کے زمانے جو لوگ نعت بنا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہماری مدد فرما دیجیے یا رسول اللہ اتنی ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں وہ لوگ کو تھوڑا سا ایک بار یہ حدیث پڑھنے اس سے کلیئر چیز کو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھائی مجھ سے مت مدد مانگو صرف اللہ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بہت کلیئرلی ساری چیزیں ہو گئی ہیں کور. تو اوکے اس میں پوائنٹ جو ہے ایسے دیکھ لیتے ہیں کوئی پوائنٹ جو نہ کور ہوا ہو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے میجر شرک ہے الگ سوا کسی سے وہ کرنے کوئی مانگنا. دا موسٹ پائس پرسن اوکے اگر کوئی بہت نیک بندہ ہے اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ بھی جو ہے ظالم میں سے ہو جائے گا. پھر اس اللہ کے سوا کسی اور سے جو بھی انسان مانگتا ہے وہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی اور سے بھی ہم لوگ نہ تو رزق مانگے نہ کسی اور چیز کو مانگے کیونکہ پیراڈائز کین بی رزق جسٹ ایز پیراڈائز. کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم جنت کا جب سوال کرتے ہیں کسی سے سوال کرتے ہیں آپ نے اولیاء سے ان لوگ سے کرتے ہیں بھائی جب جنت کا سوال اللہ سے کرتے ہیں تو باقی چیزوں کا کرو نا ان سے سوال اللہ سے. اوکے دیر از نن مور مسگائیڈ ہر چیز کور ہو چکی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اوکے دا کال از نیمڈ ایز ورشپ آف ون کارلن. اوکے دا پروٹیکشن آف چوزن. اوکے اوکے سر یہ سارے پوائنٹ الحمدللہ چیپٹر میں کور ہو گئے میرے ایکسپلینیشن میں. اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 15 میں. تو یہ بات ہے دا کریٹڈ ون کتنی بڑی بات ہے کہ جو مخلوق ہے وہ کبھی بھی اس کی ورشپ نہیں کی جا سکتی. یعنی اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. اللہ کریٹر ہے سب کریٹڈ تھنگ ہے تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ ڈو دی ایٹریبیوٹ ایز پارٹنرز ٹو اللہ دوز ہو کریٹڈ نتھنگ بٹ دے دیمسیلوز آر کریٹڈ. مطلب اللہ کے سوا کے ساتھ ان لوگ کو پارٹنرز بنا رہے ہیں جو انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا وہ خود جو ہے کریٹڈ ہے. نو ہیلپ کین دے گیو دیم نور کین دے ہیلپ دیم سیلز. تو کتنے کلیئر ریفوٹیشن ہے یعنی کہ نہ تو وہ کسی ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ تو اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. پھر اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا جن کے وہ یہ پکارتے ہیں نا وہ ایک قطمیر بھی اس کے ممالک نہیں. اچھا ہم لوگ جب کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کے پاس تمام ڈومینین کا کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے لیے پکارتے ہو نا وہ قطمیر کے برابر بھی اون نہیں کرتے. قطمیر کیا ہوتا ہے کہ جو ابھی کسی نے کبھی کھجور جب ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس میں کبھی دھیان دیا اس پہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے وہ اتنی پتلی جھلی ہوتی ہے وہ شاید ہم لوگ دھیان بھی کبھی دیا نہیں ہوگا اس کو قطمیر کہتے ہیں. تو اتنی باریک چیز ہے وہ اتنا بھی وہ مطلب اون نہیں کرتے ہیں یعنی کتنی بڑی چیز ہے. یہاں لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری آواز تمہاری بات کو نہیں سنتے ہیں اور اگر وہ سن بھی لیں تو کتنی زبردست بات لکھی ہوئی اگر وہ سن بھی لیں نا تو تمہیں تمہاری ریکویسٹ نہیں دے سکتے ہیں. اور پھر جو ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب ڈے آف ریزرکشن وہ تمہیں جو تم ورشپ ان کی کرتے تھے اس کو خود ہی ڈس اون کر دیں گے. اور اینڈ نن کین انفارم یو سبحان اللہ یعنی کہ جو ہے اس چیز کی خبر جو ہے کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے لائک ہم ہو از دا آل نور. جس چیز کا جس کو ہر چیز کا علم وہی نہ ایسی خبر دے سکتا ہے. پھر سے حدیث میں لکھا ہوا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کی کہ ہاؤ کین پیپل سکسیڈ ہو ہٹ دیئر پروفٹ تب فوراً آیت نازل ہوئی کہ ناٹ فار یو از دا ڈیسیجن یعنی آپ کے لیس لک من الامر شیء یعنی آپ کے پاس مطلب ڈیسیجن لینے کا وہ نہیں ہے اختیار.
اور اینڈ آلسو رپورٹڈ دیر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے جو روایت ہے اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کچھ لوگوں کے لیے لعنت کر رہے مطلب کی دعا کر رہے تھے او اللہ کر سو اینڈ سو، تب فوراً جو ہے اس میں جو آیت آئی وہی آیت کہ لیس لک من الامر شیء ناٹ فار یو از دا ڈیسیژن. پھر الگ نریشن میں ہے وہی بات ہے کہ جب اسپیسیفک نیم لے کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بھیجا تو پھر یہ آیت ہے ناٹ فار یو از دا ڈیسیژن. پھر ایک اور روایت میں ہے یہاں یہ بہت زبردست آیت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم اکثر لوگ جو خاص طور سے جو بدعتی ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن ہمارے جو یہ پیر بابا ہے نا یہ ہمیں بچا لیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں ریفیوٹ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ول ناٹ بی آف اینی ہیلپ یو بیفور اللہ. اللہ کے پاس میں تم لوگ کی مطلب اللہ کے سامنے میں تم لوگ کی بالکل مدد نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح سے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی آئی ول ناٹ بی، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہا کو کہا، پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ آسک آف مائی ویلتھ، تم جو کچھ بھی میرے پاس بدولت سے مانگ لو آئی ول بی آف نو اویل ٹو یو بیفور اللہ. کتنی بڑی بات ہے، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور یہاں وہی بہت سارے پوائنٹس ریپیٹڈ ہیں، کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ ہم وہ کر دیں گے. تو القنوت ان ٹائم آف ڈیزاسٹر یہ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہاں ثابت ہے. اوکے یعنی کہ یہاں 12 پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی دعوت میں اتنا زیادہ لگے ہوئے تھے کہ وہ ان کو کہا گیا کہ مجنون ہے، یہ ساری چیزیں کہا گیا کیونکہ ظاہر سی بات اتنے سیریس تھے وہ اس چیز میں. اسی طرح اگر کوئی شخص آج بھی لوگوں کو اسی طریقے سے بلاتا ہے توحید کی طرف تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا، تو وہ پریشان نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی سب سے بہترین شخص، سب سے بہترین اللہ کی جو کریشن ہے اس کو بھی کہا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اف ہی میڈ دس کلیئر وائل ہی واز دا لیڈر آف دا میسنجر، یعنی کہ وہ لیڈر آف میسنجر تھا. اس نے جو ہے آپ نے جو کلیئر کر دیا اس بات کو کہ جو بیسٹ آف وومن آف دس ورلڈ کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا. اینڈ اور پھر ایک انسان جانتا ہے کہ he does not speak the truth then if he looks at what has occurred in the hearts of the people of position today، یعنی کہ جو توحید کا جو کتنا کلیئر ایشو ہو جائے گا. اور پھر جو ہے نا کہ یہ جو ریلیجن اسٹرینجنس آف دا ریلیجن مطلب یہ ہوا کہ جو اصل ریلیجن ہے کم لوگ فالو کرتے ہیں اور جو فالو کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ مجنون ہے، یہ وہ ہے. تو وہی بات بتائی گئی ہے کہ جو ریلیجن اتنا اسٹرینڈ، اسی بات سے انسان اندازہ لگا لے کہ اتنی کلیئر چیزوں کو کرنے کے باوجود لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں اور جن کو توفیق دیا ہے اللہ نے وہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر اگر جو کر رہے ہیں ان کو پھر ایسی چیزیں سنائی جا رہی ہیں. لیکن اس کے لیے بشارت بھی ہے. اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 16 میں انشاءاللہ لاسٹ پیج میرا ہے. اس میں ہے کہ اللہ نے کیا کہا. ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں بتایا ہے کہ until when fear is banished from the hearts they say what is that your Lord has said, they say the truth and he is the most high. ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ حق بولتے ہیں اور وہی سب سے ہی از دا موسٹ ہائی. پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے انشاءاللہ یہاں سے کاشف کور کریں. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر اسامہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ چیپٹر اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ چیپٹر کا نام ہی جب ہم لوگ پڑھیں گے نا واٹ دا لارڈ ہیز سیڈ، تو کان انسان کا آلریڈی کھڑا ہو جانا چاہیے کہ آپ کے ہم سب کے رب کیا کہہ رہے ہیں. ہر چیز اسی پہ آ جائے گی کہ جب آپ کو پتہ رہے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا میسج پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انسان اس چیز پر پونڈر کرے گا تو پھر جا کر کے اپنے اندر بدلاؤ آئے گا. یہاں پہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے کہ when Allah decrees some order in the heaven, the angels flutter their wings indicating complete surrender to him, saying which sounds like a chains being dragged on a rock. And when a state of fear is banished from their heart, they say, what is that your Lord has said? They say the truth and he is the most high, the most great. سمجھیں اس چیز کے اوپر کہ فرشتے جو سنلیس ہوتے ہیں ان کو کوئی چھل کپٹ 3-5 ہر چیز سے دور، ٹھیک ہے، وہ آج تک ان لوگوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک کمانڈ کی نافرمانی نہیں کی. کسی بھی مطلب کہ ہاں کچھ ان کو حکم ملا ہو انہوں نے اس کو سوال کیا، کچھ نہیں. یہ وہ کریچرس ہیں جن کو جب اللہ تعالیٰ کوئی کمانڈ دینا رہتا ہے، کچھ بات کو پہنچانا رہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتے ہیں تو ان کی یہ لوگ مطلب خوف سے جو فرشتے ہیں وہ اپنا پنکھ پھیلا کر کے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور اس چیز کا ساؤنڈ ایسے رہتی جیسے چین کو پتھر کے اوپر کھینچا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے اندر جب خوف اتنا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بات کہہ رہے ہیں
کہ اس خوف کی وجہ جب وہ سرنڈر کر دیتے، جب ان کا دل میں سے وہ خوف ختم ہوتا ہے، پھر وہ پوچھتے کہ یا رب آپ نے کیا کہا، تب پھر ہوتا ہے کہ حق سچ کہا. ہی از دا موسٹ ہائی، دا موسٹ گریٹ. یہ ان مخلوقات کی حالت ہے جنہوں نے کریٹڈ، جب سے وہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تب سے آج تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک دفعہ بھی نافرمانی نہیں کی کسی بھی اسپیکٹ میں. ٹھیک ہے، تو دھیان دے. بار بار قرآن میں اس بات کو کہا کہ کیا تم دھیان نہیں دیتے ہو. یہ دھیان دینے کے لیے اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو سمجھ میں آئے. اور قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہاں پہ قرآن ہر انسان کو انڈیویجولی ایڈریس کرتا ہے. انسان کے اندر اس چیز کا خوف ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ then the stealthy listeners hear this order and stealthy listeners are like this one over the other. Sufyan as-Sabr demonstrated that by holding his hand upright and separating the fingers. ٹھیک ہے. A stealthy listener hears a word which he will convey to the which is below him and second will convey to that. کہنے کا مطلب یہ کہ جب اس طریقے کا کمانڈ اوپر سے پہلے ساتویں آسمان سے ڈگری کیا جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے نیچے آتا ہے. پھر اس کے بعد فرسٹ آسمان کے بعد نیچے سے جن جو رہتے ہیں وہ ایز اے سٹیک، ایک کے نیچے دوسرا، دوسرے کے نیچے، ایسے 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 کرتے نیچے ایک دم لاسٹ تک آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے اس کو سننے کی کوشش کرتے، پھر اپنے نیچے والے کو میسج کرنے کرتے، اور الٹیمیٹلی وہ کس کے پاس پہنچتا ہے؟ جادوگر کے پاس. جادوگر کیا کرتا ہے کہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ایڈ کر کے لوگوں کو بتا دے گا. The people will say, didn't he, that is the magician, tell the truth such thing on such and such date. So magician is said to have the told the truth because of the statement which has been heard from the heaven. کہ وہ ایک بات اس میں سچ ہو سکتی ہے لیکن 100 اس چیز میں جھوٹ جوڑا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ یہ النواز بن سامان narrated that Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, when Allah wishes to reveal something to man, he speaks out the words to be revealed. At this, the heavens shake strongly in the fear of him. When the word of Allah fall upon the inhabitants of the heaven, they are taken by shock and fall prostrate. The first of them to raise his head is the angel Jibreel, whom Allah speaks out of a revelation what he wishes. جب اللہ تعالیٰ کو انسانیت تک کچھ بات پہنچانا رہتا تو اللہ تعالیٰ اپنا ورڈ ریویل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے پوری جنت، یہ جو ہے جو 7 آسمان پہ جو جنت ہے وہ ہل جاتی ہے شوق سے. اور جو انہیبیٹنٹس ہیں، جو فرشتے ہیں جو وہاں پہ ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ورڈ کے خوف سے سجدے میں گر جاتے ہیں. اور وہی ابھی جو اوپر والا اسٹیٹمنٹ، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور سجدے میں گرنے کے بعد سب سے پہلا جو اٹھتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ what did our Lord said، تب اس کے بعد what did our Lord said، پھر ہوتا ہے کہ he said the truth، the most high، the most great. اور پھر یہی میسج جو ہے تھرو آؤٹ دا 7 ہینڈز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے بعد اس چیپٹر سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 34ویں سورہ کا 23rd ورس کا ایکسپلینیشن ہے. A proof from invalidation of shirk, especially regarding that attached to those righteous people of supplication ignorant towards them. It is said that verse cuts roots of the tree of the shirk to the heart. اس شرک کے بارے میں آئی تھنک ہم لوگوں نے ملٹیپل ٹائمز بات کر لی ہے، اور اب تک شرک کا کانسیپٹ جو انسان کو کلیئر ہو جانا چاہیے. They say the truth, he is the most high, the most great. The reason for their question about that verse، کہ اگر یہ پوچھا تو پوچھنے کے پیچھے کا ریزن کیا تھا. The Gabriel answered their question about that this word he said such and such. ٹھیک ہے. The description of the fact that Gabriel was the first to raise his head، جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلی بار اپنا سر اٹھایا، ان کو ریولیشن ہوا ملا. پھر Gabriel answers to all the angels of the heaven، they all questions him، کہ سارے انجلس پھر ان سے سوال پوچھتے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ رب نے سچ کہا، the most great، the most high. Unconsciousness occurs for all the dwellers of، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ورڈ نازل ہوتا ہے تو لوگ شوق سے انکانشیس ہو جاتے ہیں، سجدے میں چل جاتے ہیں. جنت ہل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے، ورڈ سے. جبریل از the one who conveys the revelation to wherever اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی کمانڈ ان کو پہنچانا رہتا ہے وہ جبریل علیہ السلام پہنچاتے ہیں. جو جن جو ہے ڈیولز جس کو کہا گیا ہے، وہ ایوز ڈراپ کرتے، کان لگا کے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن کا جو اسٹیٹس ہے، مطلب اسٹیٹس ان دا سینس کہ اسٹیٹ ہے، سوری، تو ایک کے اوپر ایک اسٹیک کی طرح پورا گئے ہوئے، اور وہ سب سے اوپر والا جو اس کے نیچے کو بتاتا ہے، نیچے 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 ہوتے ہوتے پھر زمین پہ جہاں پہ وہ ہے جادوگر ہے، بات اس کے تک پہنچتی ہے.
falling down of shooting star. The shooting star sometimes hits the devil before they convey the stolen message. Sometimes he reaches the ears of a human friend before he struck. तो जो shooting star होता है एक्चुअली क्या है कि वो डेविल को, जो जिन्नात जो आसमान की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, वो उनको मैसेज कन्वे करने से पहले हिट कर देता है, या कभी कभी वो कन्वे कर देता है उसके बाद हिट कर देता है। तो ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी क्या बोले, फितना और अल्टीमेट लेवल की जाहिलियत जो है, कि शैतान को मार पड़ रही है और लोग टूटता तारा देख करके पता नहीं क्या हाथ उठा करके ये जैसे भी विश मांग रहे हैं। और ये मोस्टली इंसान के दिमाग में खुराफात मूवीज की वजह से आई हुई है। अकल लगाएं अपनी, और अपने अपने कलाम को, कुरान को जानने की कोशिश करें कि शैतान को मार पड़ती है। ठीक है। समटाइम्स उससे ये जो भी ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि वो 100 झूठ बताता है एक सच में जोड़ करके। His lies are not believed except for the word of the truth which is heard from the heaven. ठीक है। The acceptance of fault by the human nature, how they hung on to the truth and not consider. कहने का मतलब ये है कि लोग 100 बुराई को, जो 100 झूठ बोलता है उसको इग्नोर कर देते, लेकिन एक सच जो उसने ऊपर से सुना हुआ था उसको पता, अरे तो एक बात तो सही कहा ना, ये कि वो 100 झूठ बोल रहा है उस चीज को उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन जो एक बात सही थी उसको पकड़ के बैठ गए। हाउ दे पास द वर्ड टू वन अनदर, मेमोराइज इट एंड यूज इट एज एविडेंस फॉर लाइज। वही कि एक दूसरे को सर्कुलेट करके एज एन एविडेंस की तरह लोग को इस्तेमाल करना। Affirmation of the divine attributes of Allah in opposition to the denials of Ash'ariya and Mu'tazila. इसका दोनों की मीनिंग जो है वो नीचे लिखी हुई है, छोटा सा 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है वन ऑफ देयर बिलीव इज टू नलिफाई अल्लाह's attribute having a speech। ठीक है। अहले सुन्ना is a form upon the principle of affirming these names and attributes that are mentioned by Allah and His Prophet, however without negating their evident meaning, saying exactly how are speaking। कहने का मतलब ये है कि कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स नहीं मानते, वो नहीं मानते कि अल्लाह ताला की स्पीच है, नाउजुबिल्लाह। ठीक है। अहले सुन्ना वल जमात का ये बिलीफ है कि भाई अल्लाह ताला की स्पीच है, जिस तरह से वो बताएंगे हम उस पर यकीन कर लेंगे, उस पे अपने हिसाब से अपनी अकल लगाना कर ये ऐसे हो सकता है वो वैसे हो सकता है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना। जो कुरान में, जो हदीस में जिस तरह से जितनी बात आ कि उस पे आप पूरी तरीके से सरेंडर करके यकीन करें। अगला, The trembling and shaking of the heavens due to the fear of Allah Almighty, angel falls down in prostration। ये बात ऑलरेडी क्लियर हो गई। उसके बाद जो आती है इंटरसेशन। ठीक है। अब ये मतलब इंटरसेशन के नाम पे तो क्या ही इंसान बस बोले, जो खुराफात का लेवल अलग लेवल पे चला गया है। ये बहुत हम लोग अपने बचपन में सुना होगा कि फला वाले बाबा जो है वो कयामत के दिन अपना झंडा निकालेंगे, उस झंडे के नीचे लोग रहेंगे तो वो बचा लेंगे, या गौस पाक का बहुत ज़्यादा करीबे हो जाएंगे तो कब्र में आकर के जो फरिश्ते सवाल जवाब पूछेंगे उनका हाथ पकड़ लेंगे, वो रोक लेंगे। ये सब जो नेक्स्ट लेवल की जाहिलियत है, ये ज़रा लोग अगर इस वर्स पढ़ लें तो उनको समझ में आ जाए। And warn therein the Quran those who fear that they will be gathered before their Lord when there will be neither a protector nor an intercessor for them beside him, so that they may fear Allah and keep the duty unto him। इससे ज़्यादा साफ अल्फाज में बात हो सकती है कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत के दिन सब लोग रो में खड़ा होगा अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह के सिवा उस दिन कोई मददगार नहीं है। कोई की बात आ गई मतलब कोई भी नहीं। ठीक है। जिसको अल्लाह ताला अलाउ करेंगे भाई, कि जो जाहिल लोग अपने दिमाग में बैठा करके बैठे हुए हैं कि ये वाले गौस पाक, वो वाले साबिर पिया फलाने और चिश्ती बाबा और ये और वो जो है ये लोग कर देंगे काम, वो लोग खुद लाइन में खड़े रहेंगे। ठीक है। उनको अपनी टेंशन रहेगी। और बड़ी लंबी हदीस जो है अभी हम लोगों ने आयतल कुर्सी द लाइट पार्ट 10 में हम लोगों ने जो पढ़ा था सिफात की वो हदीस, कि लोग जो है क़यामत के दिन जिसने जितना गुनाह किया है अपने उस गुनाह के अकॉर्डिंग पसीने में डूबा रहेगा। कुछ लोग पूरा डूबे हो रहेंगे उसमें, डुबकी मारते रहेंगे, कुछ थोड़े से रहेंगे। इस कदर लोग इस कदर तकलीफ में रहेंगे कि वो लोग कहेंगे भाई जन्नत में जाना जहन्नम में जाना, बस अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगी, अपने अपने डेस्टिनेशन पे आदमी पहुंच जाए। फिर लोग आदम अलैहिस्सलाम पास जाएंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम पास जाएंगे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास जाएंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम पास जाएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पास जाएंगे, और सारे पैगंबर जो है उनको पास ऑन करते जाएंगे कि नहीं आज मदद नहीं कर सकते, हम लोग को अपनी फिक्र है। ठीक है। अल्लाह ताला ने इंटरसेशन की पावर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, और अगर आपको उनका इंटरसेशन चाहिए तो उनकी सुन्नत को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अगला, यहाँ लिखा हुआ है ना, टू अल्लाह बिलोंग ऑल द इंटरसेशन। जिसको अल्लाह ताला अलाउ करेंगे उसी को मिलने वाला है।
who is that can intercede with him except with his permission. بھائی یہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا جو ہے انٹرسیڈ کر سکتا ہے. And there are many angels in the heaven whose intercession will avail nothing except after Allah has given a leave for whom he wills and is pleased with. وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو الاؤ کریں گے بس وہی کر سکتا ہے، اور کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. Say O Muhammad sallallahu alaihi wasallam to polytheist pagans, call upon those whom you assert to be associated gods beside Allah. They possess not even an atom or a small ant's weight either in the heavens or the earth, nor they have any share either nor in either, nor there is for him any supporter from among them. Intercession with him profits not except for whom he permits. ٹھیک ہے کہ جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں سے مدد بڑے خوشی سے مانگتے ہیں، مستعدی کے ساتھ مزار پہ جا رہے ہیں، قبر دھو رہے ہیں، پھر غسل کا پانی سے کر رہے ہیں، پھر دنیا جو جس کا جیسے من کر رہا ہے اپنے حساب سے چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ صاف بول چکے کہ وہ پورا زمین سے لے کر آسمان کے بیچ میں ایک ایٹم، اسمالسٹ یونٹ ایٹم اور ایک چیٹی کے برابر کے ویٹ کی بھی چیز کو وہ اون نہیں کرتے. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، کہ جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے صرف اور صرف اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ایز اے گفٹ دیا ہوا ہے، اس چیز کی حفاظت سے عزت کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ کل سوال پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی اس کا کیا کیا تم. ٹھیک ہے. اگلا Abdul Abbas said that Allah has equally negated all that mushrikeen have attached to their false god. ابو العباس ہے وہ، ابو العباس. sorry اچھا ہاں Abul Abbas have attached to their false god, for he has negated that anyone has dominion or any share of it beside him or that is there any assistant to Allah, and that is there nothing to remain except intercession. It is clear that there will be no benefit to anyone except for he has granted permission. Already یہ بات جو کلیئر کر دی گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ الاؤ کریں گے انٹرسیشن صرف اسی کو موقع ملے گا، اور اس پہ کسی کو کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگلا بھی ہمارا جو حدیث ہے یہ اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا، الگ الگ جگہ سے جو ہے اس چیز کا ریفرنس ہے، اور ملٹیپل جگہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ پیج نمبر 82 پہ آ کے تھوڑا سا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اوپر جو سب سے پہلا ورس تھا اس کی ایکسپلینیشن تھی کہ ریجیکٹڈ انٹرسیشن اور افرمڈ انٹرسیشن کا کیا مطلب ہوا. دا گریٹسٹ انٹرسیشن بینگ دی ہائیسٹ پلیس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. مقام محمود کی یہاں بات ہو رہی ہے جو ہم لوگ ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اذان سننے کے بعد والی. A description what was the Prophet sallallahu alaihi wasallam will do on the day of judgment, and that he will not begin by making intercession, that he will be prostrate and gain permission. یہ پوائنٹ جو تھوڑا سا ایکسپلین کر دے کہ ابھی جو بتایا کہ لوگ قیامت کے دن الگ الگ پیغمبر کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. ہر پیغمبر اپنے بعد والے کے پاس بھیج دے گا. عیسیٰ علیہ السلام الٹیمیٹلی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو جب لوگ رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ جو ہے کہیں گے ہاں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا توفیق دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آج کے دن کے لیے حساب کتاب سٹارٹ کے لیے کروں. تو وہ آگے بڑھیں گے، سجدے میں گریں گے، اور اس دن وہ اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے تعریف اور حمد و ثنا کریں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آج تک مطلب یہ توفیق وہ طریقہ کسی کو نہیں دیا. وہ اس ٹائم وحی کے تھرو ان کو بتایا جائے گا، اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے اور مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا. پھر رسول اللہ جو ہے اپنی امت کے لوگوں کے لیے دعا کریں گے، انٹرسیشن کریں گے. اب یہاں پہ جو لوگ اس غفلت میں پیدا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کی امت ہے تو سب اس میں آ گئے، پوری زندگی تم کسی تیسرے چوتھے بابا کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سنت کی نارمل میننگ پوچھنے جائے تو نہیں بتا پائیں گے، دن کی سونے اٹھنے کی نارمل سنت کے بارے میں پوچھا جائے تو نہیں بتا پائیں گے. اور اس اگر کانفیڈنس میں یا گھمنڈ میں انسان بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کو ہاں انٹرسیشن مل جائے گا، تو یو آر فالوئنگ اے ڈفرنٹ، نیڈ ٹو چیک یور سیلف. ٹھیک ہے کہ انٹرسیشن ایسا ہی نہیں مل جائے گا. انٹرسیشن ملنے کے لیے آپ کو رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ داڑھی موڑ دیا، میوزک بھی سن رہے ہیں اور دنیا کی خرافات بھی کر رہے ہیں انٹرسیشن بھی مل جائے. who would be happiest of the people with the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Intercession will not at all be for whoever committed shirk. Clarification of the real state of intercession. شرک کیے ہو تو پہلے تو یہ چیز ہونے والی نہیں. آپ تو پہلے دوزخ میں جانا، بات ختم. شرک کیا ہوا ہے، کچھ بھی کام کر لیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. شرک از دیٹ سیویئر.
میرا پیج 84 تک ہے نا؟ ہاں اوکے. چیپٹر نمبر 18 جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کو گائیڈ کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویرلی یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ ناٹ whom you like but Allah guides whom he wills and he knows best those who are guided. کہ بھائی ویرلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کرتے ہیں، آپ گائیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو آپ اس کو گائیڈ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سب سے بہترین ہے جس کو گائیڈ کرنا. اور پھر صحیح البخاری کی جو ہے یہ حدیث ہے, when a death approached Abu Talib, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam came to him and found Abdullah bin Abi Umayyah and Abu Jahl in his company. The Prophet said, "Oh uncle, say there is no true God." جو مطلب یہ جو ہے اس کی سمرائز کر دیتے ہیں کہ ابو طالب کے لاسٹ مومنٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے تو ان کے باقی چچا لوگ بھی وہاں پر تھے، تو آپ نے کہا کہ اب آپ کا لاسٹ ٹائم آ گیا، کلمہ پڑھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے فادر کے ہی ریلیجن پہ رہوں گا، اور ان کی اسی میں ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے وہ ایمان نہیں لایا، حالانکہ اپنی زندگی میں بے انتہا انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، بے انتہا سپورٹ کیا، بٹ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کی وجہ سے ان کو دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی اس طرح کی جوتی یا جوتا یا چپل پہنائی جائے گی جس سے انسان کا بھیجا جو ہے وہ ابلنے لگے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس پرٹیکولر سیناریو کا تھا کہ اگر ایمان نہیں لائے ہو، شرک پہ مر گئے ہو، تو یہ رسول اللہ کے چچا تھے جو اس قدر آپ کی مدد کیا تھا، وہ بھی نہیں بچے. ٹھیک ہے. چیک یور سیلف، چیک یور سیلف، چیک یور سیلف. آج انسان دیکھے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے تھوڑا سا ایکسپلینیشن ہے ورس کا کہ گائیڈ ناٹ ہوم یو لائک بٹ اللہ گائیڈ ہوم ہی ولس، کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ سے ہدایت طلب کرے، مانگے، گڑ گڑائے، روئے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیجیے. کنفیوژن ہے، یہ ہے آپ کو راستہ دکھے گا. میریکل ہوتا ہے انسان جب دعا کرتا ہے دل سے. اوکے. بات آگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو دعا کے لیے بنایا ہے، الدعا والعبادہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ آئی تھنک میرا یہیں تک تھا. نہیں، لاسٹ پیج 85 تک ہے تمہارا. اچھا 85 تک ہے. اوکے. Third, it is a major issue in the explanation of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam saying La ilaha illallah, differing with those who claim to be possessing religious knowledge. They claim it is sufficient to be forgiven by merely uttering the kalima. مطلب بس منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ہو گیا کام. اب جس کا جو من کرے وہ خرافات کر لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو جہل and those who صلی اللہ علیہ وسلم when he entered to say the man is uncle La ilaha illallah, may Allah de-announce the ones who are less knowledgeable and Abu Jahl regarding Islam. کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا کیا موٹیو، وہ کس لیے ان سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ورگلا دیا کہ نہیں، آپ اپنے ابا کے ریلیجن کو چھوڑ دیں گے لاسٹ مومنٹ پہ آ کر کے. جو لیس نالجیبل لوگ جو ہو سکتے ہیں نا، جس میں جاہل بھی ہے، ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. The eagerness and intense desire of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to convert his uncle to Islam. کہ اس قدر آپ نے مدد کی تو obviously آپ چاہیں گے نا کہ بھائی آپ کے جو انکل تھے وہ کلمہ پڑھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ جنت میں جائیں. The denial of those who claim that Abu Muttalib and his forefathers were Muslim. Allah did not forgive Abu Talib despite the Prophet initially asking forgiveness. On the contrary, he was forbidden to do so. کہ جب وہ مر گئے اس اسٹیٹ میں تو رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی، حالانکہ وہ کافر کی کنڈیشن میں رہے تھے. تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ جو ہے کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے بہت سارے صحابہ لوگ بھی اداس ہوتے کیونکہ ان کے ماں باپ بھی کافر ہونے کی کنڈیشن میں مر گئے تھے، تو ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. You cannot make a dua for a kafir. The harmful influence that evil companions can leave on the people, the harm of overpraising ancestral and immortal personalities, the arguments of falsifiers are the arguments of jahiliya. یہ جو کچھ نارمل مختلف باتیں ہیں جو تھرو آؤٹ دا چیپٹر پہ ہم لوگوں نے ڈسکس کی. جاہلوں سے دور رہنا چاہیے. اوور کسی کو کیا کہتے ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بابا پیر لوگ کو اس قدر بڑھا چڑھا کر کے لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے تھے، ویسے تھے، یہ تھے، وہ تھے، کوالٹیز ان کی، یہ سب چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. فالس آرگیومنٹ سے انسان کو بچنا چاہیے. اوکے. الحمدللہ آئی تھنک کہ پیج 19 چیپٹر سے مدثر کا ہے، پیج نمبر 85 سے 86 سے. اچھا ایک سیکنڈ، اس سے پہلے کہ مدثر اسٹارٹ کرے، ایک ہمیں ایشو بتانا یہاں پر ہے کہ اکثر کچھ بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں
کہ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں، کہ ابو طالب جو ہے مطلب ایمان کی حالت میں ہوگا، تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بہت بڑا ریفیوٹیشن ہے اس کا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو پیج نمبر 78 پہ مطلب یہاں پہ ریکور ہوا تھا نا پوائنٹ، لاسٹ میں جو پوائنٹ لکھا ہوا تھا جس میں کہ جو عشائرہ معطلہ کے بارے میں، کہ جو اللہ کی جو اسپیچ کو ڈینائی کرتے ہیں، اللہ کے اس کو یعنی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے جو چیزیں بتائیں قرآن میں وہ میننگ اللہ ہی کو پتہ ہے، یہ اس کو تفویض وہ لوگ کہتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو یہ چیز ہم پڑھتے تو ہے لیکن ہمیں ریئل لائف ایگزامپلس کا کبھی نہیں دیکھا. تو ہوا کیا کہ جو اس کو جو عشائرہ کی جو بلیف ہے، یہ جو میجورٹی کا آلموسٹ جو دیوبندی اور بریلوی ہوتے ہیں ان کی یہی بلیف ہوتے ہیں عشائرہ والے، یعنی کہ وہ اپنے دماغ سے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ٹویٹ ہم افرم کریں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہم بس ایک اسکرین شیئر کرتے ہیں، یہاں پر ہیں. اس میں کیا تھا کہ یہاں پر ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے نا، دیوبندی ایکسپوزڈ بائی اون فطرہ. یہ ویڈیو ہم ریکمنڈ کریں گے لوگوں سے کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں. چینل کا نام ہے ون وے ٹو پیراڈائز، اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. یہ ویڈیو دیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم لوگ نے اس سے پہلے بھی ڈسکشن کیا ہوا ہے اپنی لاسٹ بک میں اور ابھی بھی، کہ دیکھو جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہم اس کو ویسے ہی افہم کرتے ہیں، اس کی میننگ یعنی میننگ کو پورا کہ اس کا میننگ ہمیں بالکل پتہ ہے سب چیزیں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شخص رہتا ہے، ایسی بات ہوتی رہتی ہے سر، تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ استوا کر کے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب میننگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے میننگ جو ہے مطلب جسے میننگ ہم نہیں جانتے ہیں، مطلب بس آ گیا اس طرح سے، یعنی کہ میننگ اللہ ہی کو پتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کہنا. پھر جب اس نے ہاتھ اوپر کیا نا تو لوگوں نے کہا آپ تو ہاتھ اوپر کر رہے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ اوپر، مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ قبلہ ہے، یعنی میرا جو ڈائریکشن یہ قبلہ، یعنی ان لوگ کا جو بلیف ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اوپر، یعنی تو ہم اللہ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہنا. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ پوائنٹ بہت زیادہ کلیئر ہوگا. اب انشاءاللہ ہم یہاں سے مدثر سے کہیں گے کہ وہ آگے کنٹینیو کریں. بک ہم شیئر کر دیتے ہیں دوبارہ. پیج نمبر 80. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم لوگ چیپٹر 19 ہے، ایکسیسو ڈوگما ان دا رائچیس پرسن از دا روٹ کاز آف fidelity of mankind and the deviation from the true religion. The statement of Allah, the Almighty, the Most Excellent, O people of the scripture, ye Christians, do not exceed the limits in your religion, nor say of Allah but the truth. In Sahih Bukhari, Ibn Abbas commented on the verse, and they have said, you shall not leave your gods, nor shall you leave Wad, nor Suwa, nor Yahud, nor Yok, nor Nasr. These are the name of their idols. He said, these are the name of some religious persons from Nuh people. When they passed away, Shaitan encouraged their people to set up statues in their honor and set them in their gathering places, and to give these statues the name of those departed. They did this but did not worship them until these people passed away and knowledge of their origin were forgotten. Then they worshipped. تو یہ جو حدیث تھی نا، اس میں یہ پتا چلا، جس میں ڈیپ میں گیا تھا، تو شیطان نے ان لوگوں کو ایسے ڈیویٹ کیا نا. انہوں نے بولا دیکھو یہ لوگ بہت رائچیس پیپل تھے، یہ لوگ اللہ کی بہت اچھے سے عبادت کرتے تھے، تو اگر تم ان لوگ کا اسٹیچو بنا لو گے تو تم لوگ کو ایک موٹیویشن ملے گا کہ ان لوگ کا اسٹیچو دیکھو اور اسی کی طرح عبادت کرو. تو وہ لوگ تو اس کی بات، وہ لوگ بس ایک موٹیویشن کے لیے اس چیز کو بنا دیے. پھر وہ لوگ ختم ہوئے. پھر ان کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئی، ان کو پھر ایسے شیطان نے بہکایا کہ تو تم ہی بتاؤ، یہ تمہارے ماں باپ نے، تمہارے فور فادر، ان لوگوں نے یہ اسٹیچو کیوں بنایا تھا؟ پوجنے کے لیے، ورشپ کرنے کے لیے. تو تم بھی ورشپ کرو، جو تمہارے فور فادر کر رہے تھے تم کیوں نہیں کرو گے؟ تو ایسے شیطان نے ان لوگ کو بیوقوف بنایا آئیڈلس کو وہ پوجنے کے لیے. Ibn al-Qayyim said, the most of all predecessors have stated, after the death of the righteous person, they confined at their graves and made statues, and after much time passed, they started worshipping them. Umar bin Khattab reported to have said that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, do not exaggerate in praise of me, just as the Christian had exaggerated in the praise of Jesus, son of Mary. I am but a slave, so call me Allah's slave and his messenger. تو اس میں کیا ملا نا، جیسے بڑھا چڑھا کے ہم لوگ کو بات نہیں کرنی ہے. نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو کر کے گئے تھے کہ مت بات کرنا، پر آج اگر ہم لوگ دیکھیں
تو ایک جو مسلمان کا بہت بڑا طبقہ ہے وہ پوری بات ہی اس حساب سے کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے کرتا ہے کہ ان کو علم غیب تھا، وہ نور تھے، اور ایسی بات. اور نعوذ باللہ ایک طبقہ تو ہے، ایسی بات میں نے سنی کہ ایک بار وہ عرش پہ گئے تو عرش پہ بھی وہ تھے، فرش پہ بھی وہ تھے، نعوذ باللہ. تو ایسی بات کی جو ہے نہیں اس چیز پہ بڑھا چڑھا کے، تو ایسا تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہے. اور دوسری جو حدیث، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said beware of exaggeration your predecessors preached on account of their. مطلب یہی ہے کہ جو بڑھا چڑھا کے بولنے کی بات کو سے بچو. جو تمہارے پوروج تھے وہ لوگ وہی بڑھا چڑھا کی بات بولنے ہی سے ختم ہو. پوروج مطلب ہم لوگ کے پوروج جب بھی بولے جاتے ہیں تو یہود و نصارہ آتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اس کو بڑھا چڑھا کے بولا کہ نعوذ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ چیز ایک دم غلط ہے. ان صحیح مسلم عبداللہ بن مسعود reported that Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said destroy are those who are extreme in religion. He said in 3 times. اس سے ہم لوگ کو ایک چیز بھی پتہ چلی نا کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ اسلام ایکسٹریمزم ہے، اسلام میں کٹر پنتھ ہے. تو ہم لوگ کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے خود بولا کہ وہ لوگ ڈسٹروائے، برباد ہو جائیں جو اسلام میں ایکسٹریم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں ایکسٹریمزم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو ایکسٹریمزم ایک دم غلط ہے اسلام سے. اس کے بعد اب امپورٹنٹ نوٹس ہے. Whoever understood these chapters and the following two will recognize clearly the strangeness of Islam and see Allah's wondrous power and wisdom to change her. وہی ہے کہ جو پہلے پریویس چیپٹرز پڑھے ہوئے 2 چیپٹرز سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیسے دل کو بدلتے ہیں اپنے وزڈم سے اور پاور سے. The first shirk on the earth happened due to the confusion regarding righteous person. اب وہی ہو گیا جو پہلا شرک ہوا کیوں ہوا. The first thing to cause changes in the religion of the Prophet and the person for that despite the knowledge that they were sent by Allah, the acceptance of every thought, it is against legal laws and inborn nature. Fifth point is the reason for all that is the mixing of truth with falsehood. Firstly, the accusation in the love of righteous, and secondly, the action of people with righteous knowledge intending to do good, performing with well intention. The later generation thought that they intended something else. اب یہ جیسے یہ 5th پوائنٹ ہے نا، وہی سیم چیز ہے کہ انہوں نے جو رائچیس پرسن سے ان لوگ کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنائے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم لوگ ان کو دیکھتے تو موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم لوگ اور ورشپ کریں اللہ کی. پر اس سے کیا ہوا، جو انٹینشن تھا ان لوگ کا بہت اچھا تھا، پر جب یہ ایک غلط ہوتا اور بڑھا چڑھا کے انہوں نے کیا، اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئی ان لوگ کو ان لوگ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ کیوں کرتے تھے. انہوں نے تو بس ایک آئیڈل دیکھا کہ ارے اسٹیچو ہے، آئیڈل ہے، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارے فور فادر کرتے تھے اس کی پوجا ورشپ، تو تم بھی کرو. تو اس لیے وہ کرنے لگے. ایکسپریشن آف دا ورس is Surah Nur. The human nature toward the truth weakens in the heart while falsehood increases. It confirms the saying of righteous predecessors that heresy bid'ah is the main cause leading to kufr, and that is bid'ah is more loved by Iblis than sinfulness, because one may repent from sin but will not repent from bid'ah. اب جیسے 8 پوائنٹ ہے، 8 پوائنٹ ہم لوگ کو تھوڑا وہ کرنے کی زور دینے کی ضرورت ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ بدعت کو اتنا چھوٹا لیتے ہیں. سب سے بڑی بات نا، ایک شیخ سے ان کا مجھ کو نام نہیں یاد آ رہا، میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ وہ ہم اگر گناہ بھی کرتے ہیں نا تو گناہ کی معافی تبھی ہم مانگتے ہیں جب ہم لوگ کو پتہ ہوتا ہے وہ گناہ ہے. جب ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ چیز گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کی معافی بھی کبھی نہیں مانگیں گے. تو بدعت کیا ہے نا، اب ہم جیسے آج کل کا کیا لوگ ہے نا، آج کل کے میں نے بہت لوگ کو سنا کہ یہ مت کرو بدعت ہے، یہ مت کرو بدعت ہے. اب یہ لوگ نا ہر ایک چیز کو بدعت سے جوڑ دیا ہے جو کہ ہے نہیں. اب جیسے کوئی پھول لے لیا ہے، پھول کیوں لے رہے ہو؟ بدعت ہے. اب کوئی خوشی میں کسی کو وہ دے رہا ہے، سامان کپڑا دے رہا ہے، تو وہ کہہ دے رہے بدعت ہے. تو ایک طرح سے جاہلیت اور کم نالج کا وہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں.
تو اس میں لوگ کو اپنے نالج کے اوپر کا ورک کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب نالج انسان کے پاس رہتی ہے تو وہ اس سے کم بولتا ہے اور سمجھتا ہے وہ کیا چیز ہے. تو بدعت بھی کیا ہے نا، ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو چیز کر رہے ہیں وہ بدعت ہے. تو جو چیز ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں ہم کفر میں جاتے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم لوگ کو یہ کیسے ختم ہوگا؟ جب ہم علم لیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اتنی توفیق دے کہ ہم لوگ ایک صحیح علم لیں. اور 9 پوائنٹ ہے شیطان knows what the result of heresy and how much will if it misguides. Even if one commit it will good intention. Knowledge of the general rule that excels and exaggerate in the righteous one is prohibited, and knowledge of what it leads to. مطلب یہی ہے کہ کسی بھی چیز کا ایکسس بڑھا چڑھا کے بولنا ایک دم وہ منع ہے، prohibited. The harm of persuasion in the grave even with intention of performing a righteous deed. ایک سیکنڈ بھائی، ایک ضروری کام آ گیا نا، میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں، نہیں تو یہ میرا کوئی کور کر لے گا کیا؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. ہم ہنی سے کہہ دیتے ہیں وہ کور کر لیں انشاءاللہ اس کے آگے سے. ہیلو، السلام علیکم. سر کا ٹائم ایک دم ہو رہا ہے، تھوڑا السلام سپیڈ ورحمۃ بڑھاؤ. اللہ. ہاں، تو میرا یہاں پہ دیکھیے لاسٹ جیسے کہ 2 پوائنٹ لاسٹ کا بچا تھا متصل کا، تو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جیسے کلیئر اسٹیٹمنٹ، مطلب کہ یہاں پہ وہی چیز دی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے کے اسٹیچو یا کسی بھی چیزوں کو ورشپ نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ پیج نمبر 90 پہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک حدیث دی ہوئی ہے ام سلمہ نے، مطلب کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہاں پہ کہ ام سلمہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک جگہ پہ چرچ میں جا کے چرچ میں کئی سارے اسٹیچوز اینڈ پکچرس کو دیکھا. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو رائچس لوگ پہلے مر جاتے تھے تو جو یہودی اور کرسچن لوگ ہیں وہ ان کی جو اسٹیچوز ہیں اور جو پینٹنگس ہیں وہ بنا کے ان کی ورشپ کرنا اسٹارٹ کر دیتے تھے. اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے، بہت ہی زیادہ واہیات عمل ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ورسٹ کریچر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 ایول ایکٹ کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا گیا ہے. پہلا کہ ورشپ کرنا، کسی جو عبادت کے لائق نہیں اس کی عبادت کرنا، اور دوسرا کہ پکچرس اینڈ اسٹیچوز کو بنانا، جو کہ دونوں ہی بہت ہی زیادہ میجر سین ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو نیکسٹ حدیث دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ قریب تھی، کافی جتنا مطلب وہ اپنی موت کے کافی قریب تھے، تب ان بہت ہی زیادہ وہ ڈسٹریس ہے، بہت ہی زیادہ بے چین رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جیوز اور کرسچن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرض ہو، کیونکہ انہوں نے پروفٹس کو اپنی پلیس آف ورشپ بنا لیا. اب یہاں پہ بالکل کلیئر کٹ دیا ہوا ہے، اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے کی کوئی جو ورشپ کی پلیس ہے وہ کوئی بھی کسی کی بھی قبر کو یا کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ کو نہیں بنانا چاہیے. اور اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اگر ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا تو ان کی جو قبر ہے، گریو ہے، وہ اوپن رہتی. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ حدیث یہاں پہ دی ہوئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے خلیل کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل کلوز فرینڈ کے بارے میں. یہاں پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل چنا ہے ایز اے بیسٹ فرینڈ کی طرح، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے چنا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں سلیکٹ کیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل سلیکٹ کرتا. تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ کلیئر اور ایک دم کرسٹل کلیئر بات پتہ چلتی ہے کہ ابو بکر کا اسٹیٹس اور ابو بکر کا لیول یہاں پہ بتایا گیا ہے. بہت سارے جو ڈیویئنٹ سیکٹر، کئی سارے جو ڈم لوگ ہیں، ان لوگ ابو بکر کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، وہ صحابہ لوگ کو گالی دیتے رہتے ہیں، اور وہ حضرت علی کو بہت اوور زیادہ، مطلب بہت زیادہ ان کو ویلیو دیتے ہیں، ان سے عبادت کرتے رہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. اور یہاں پہ بالکل کلیئر دیا ہوا ہے کہ ابو بکر ہی مطلب نیکسٹ سکسیسر ہوتے اگر ان کو مطلب خلیفہ، مطلب وہی ہے، اوبیسلی بات ہے. بٹ یہاں پہ سے خلیل کی بات ہو رہی ہے، ان کے بیسٹ فرینڈ کی. پھر اس کے بعد جو نیچے نیکسٹ حدیث دی ہوئی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاربڈ کیا ہے، انہوں نے منع کیا ہے کہ کسی بھی طریقے کی جو گریو ہے اس کو وہاں پہ مسجد مت بناؤ، وہاں پہ کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریئر، نماز مت پڑھو، کیونکہ وہاں پہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد نیچے دیا ہوا ہے کہ اگر ایسا انہوں نے کرنا ہوتا تو آبویسلی بات ہے کمپینین لوگ بھی یہ سب سے پہلے بلڈ کرتے ہیں، کیونکہ کمپینین لوگ سے زیادہ بہتر کون ہی ہوگا، سب سے بہترین مسلمان تو وہی لوگ تھے. تو یہاں پہ وہی چیز دی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ قبرستان کے علاوہ پوری دنیا مسجد ہے، جہاں من کرے وہاں نماز پڑھو، کوئی ایشو نہیں ہے، بس قبرستان میں مت پڑھو. اور آج کی ڈیٹ میں ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز میں بولتے ہیں کہ قبرستان کے اوپر پڑھ سکتے ہیں جا کے نماز، کیونکہ مسجد نبی میں بھی قبرستان ہے.
تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گریو اور مسجد نبی دونوں میں ڈفرینس ہے، دونوں میں ڈویژن ہے، مطلب الگ ہے، وہ دونوں سٹی ہوئی نہیں ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو یہ بات لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے کہ جو ورسٹ کریشر دو ہیں، مطلب جو موسٹ ایول مین ہیں، وہ آن دا ڈے آف ریزریکشن جو لوگ رہیں گے اپنی آنکھ سے فتنے کو دیکھیں گے، اور دوسرا جو گریو کو ایز اے پلیس آف ورشپ بنائیں گے، ان کے بارے میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ایسے لوگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے کئی سارے ڈفرینٹ پوائنٹ دیا ہوا ہے، جس میں کہ سب سے پہلی چیز دی ہوئی ہے کہ پلیس آف ورشپ کو اپنا عبادت گاہ بنانا مطلب کہ ڈسبلیور کا کاپی کرنا ہے، ڈسبلیور کو کاپی کرنا مطلب کہ آپ ان میں سے ایک ہیں، جب آپ ان میں سے ایک ہیں تو آٹومیٹکلی اسلام کے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد نیچے جو پوائنٹ دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرانگلی پروہیبٹ کیا ہے کہ وہی چیز میں نے بتایا، اور نیچے بھی وہی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد 11 پوائنٹ میں دیا ہوا ہے کہ 2 ورسٹ سیکٹ ایسا ہے جنہوں نے یہ چیزوں کو سٹارٹ کیا، جس میں کہ رافدہ جو سیکٹ ہے اس نے سب سے پہلی بار کسی قبرستان کے اوپر مسجد بنایا، اور دوسرا کیا لکھا ہے جامعہ، یہ سیکٹ جو ہے یہ مطلب ایسا سیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ایٹریبیوٹس کو نہیں مانتا، مطلب یہ لوگ مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا نیم اینڈ ایٹریبیوٹ ہے نہیں ہے، ان لوگ عجیب سے مطلب ان لوگ کا فلاسفی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ 13 نمبر پہ بھی یہی دیا ہوا ہے کہ خلیل والی بات جو میں نے بھی آپ کو بتایا، اور 14 نمبر پہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بالکل کلیئر انڈیکیشن ہے کہ خلیل اللہ تعالیٰ کا کلوز فرینڈ ہونا یہ زیادہ مور ویلیوبل ہے دین دا لو۔ پھر اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ دیا ہوا ہے کہ جو سکسیسر دیا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہی چیز۔ پھر بس میرا یہی تک تھا، اور ٹائم بھی کم ہو گیا، اس لیے میں نے تھوڑا جلدی کرنے کی کوشش کی۔ بہت اچھا، بس تھینک یو۔ خیر ان شاء اللہ 2 پیج لاسٹ میرا کور کر دیتے ہیں۔ ایگزیجریشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جیسے کہ امام مالک نے اپنی موطا کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری جو ہے گریو کو آئیڈل نہ بنانے دے، اور ٹو بی ورشپڈ Allah's wrath intensified on the people who turn their prophets graves into masjid۔ تو یہ پہلے کور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابن جریر نے یہاں جو ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ ہاں جو لات العزیٰ کی بات تھی نا، تو جو لات جو شخص تھا وہ مطلب لوگوں کی مطلب ہیلپ کرتا تھا، مدد کرتا تھا، یہ سارے کام کرتا تھا، لیکن اس کے بعد سے پھر اس کی جو ہے گریو کو لوگوں نے پوجا اسٹارٹ کر دی، اور پھر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کیا ان وومن کو جو گریوز جاتی ہوں، اور پھر جو ماسک پہ جو ہیں مطلب اس کو سجاتے ہیں، اس پہ لائٹس لگاتے ہیں گریوز پہ۔ اور ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج عرس جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی عرس یعنی جو جتنے ان کے بابلوں کی مزار پہ جو کرتے، آج انسان حالت دیکھ لے وہاں کی۔ اچھا یہ میرے محلے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ٹھیک بغل میں ہم نے کئی سال تک اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی، جس مسجد کے اندر بیچ میں مزار تھی اور اس کے چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بالکل نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، جہاں پر قبرستان تھا وہاں نماز ہی نہیں تھی، وہاں تو ایک دم اتنا قرض ڈیسینڈ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ اتفاق مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہی تبلیغی جماعت کے جو لوگ تھے اس بغل میں بیٹھتے تھے، ہم لوگ اپنے وہ کرتے تھے، اسی وقت لوگ اگر بتی لے کے آتے تھے، یہ کرتے تھے، ساری پوجا پاٹ سب ہوتی تھی، ہم لوگ سے کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ دوسری چیز کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ بھائی نماز ہی نہیں ہو رہی جہاں تم لوگ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے معاف کرے۔ اور پھر یہاں پر کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ ایکسپلینیشن آف اس میں یعنی کہ the prophet did not seek refuge in Allah except from that which he feared would occur، یعنی کہ جو جس چیز کا فیئر تھا اگر ہونے کا اسی کے لیے آپ ریفیوج سیک کرتے تھے۔ اور مینشن آف انٹینس رات، اللہ کا بہت غضب نازل ہوگا جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم انشاءاللہ 95 تک پوائنٹ کور کر دیے۔ نیکسٹ سیشن میں ہم یہاں سے کور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سیشن اینڈ کریں، یہاں پر ایک ہم امی کی بات، میری امی نے ایک بات کہی، اس کو ہم سامنے بتانا چاہیں گے کہ جب ہم لوگ اللہ کا پہلے شکر ادا کریں کہ ہم لوگوں نے اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہم لوگ اللہ کی جو صحیح توحید ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ آج کے زمانے میں جب یوتھ اتنے زیادہ جو ہیں مطلب عجیب چیزوں میں مطلب بزی رکھے ہوئے اپنے آپ کو، وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں جمع ہو رہے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹائم نکال کے، تو اللہ کا بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔